औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आज एक नए प्रोग्राम के साथ हार्ट टॉक के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद। आज जो मेरी सियासी और समाजी शख्सियत है वो गुजरांवाला के नामी ग्रामी घराने से उनका ताल्लुक़ है। उनके वालिद मोहतरम या उनके ताया मोहतरम पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनका बड़ा अहम रोल रहा। मुख्तलिफ एतबार में MPA भी अपने अपने इलाके से मुंतखब हुए और अपनी सियासी और समाजी खिदमात का अंजाम देते रहे और मौजूदा सियासी मैदान के अंदर भी उनकी नई नस्ल भी मैदान अमल में है। और जो आज जो मेरी सियासी शख्सियत है, समाजी शख्सियत है, वो पिछले कौमी इंतखाबात के अंदर PP 53 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर उम्मीदवार थे और मौजूदा वाइस चेयरमैन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के और उनके जो चेयरमैन हैं वज़ीर आला पंजाब हैं। और मौजूदा जो सियासी आहमांगी है, मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िला गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हमें नज़र आ रही हैं वो PP 53 या NA 80 के अंदर नज़र आती हैं। तो पिछले चंद दिन पहले कंटोनमेंट बोर्ड गुजरांवाला कैंट के अंदर PTI की जो भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई है उसमें उनका बहुत अहम और फाल रोल नज़र आया। मेरी मुराद जमाल नासिर चीमा साहब से हैं, जो एक नौजवान हैं और उभरती हुई सियासी शख्सियत हैं और अपने काम की बदौलत, अपनी अनथक कोशिशों की बदौलत नौजवान नस्ल के अंदर इस वक्त मकबूल तरीन इस इलाके की शख्सियात में उनका शुमार किया जाता है। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले यहाँ दूंगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरी शख्सियत है वो PP 53 के टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाल नासिर चीमा साहब हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम में मुझे टाइम दिया मेरे प्रोग्राम के लिए, हार्ट टॉक के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे पास आए और मुझे अपना मौक़िफ़ देने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। सर आप हमारे नाजरीन को, जैसे मैंने आपका तारफ़ में भी बताया, एक सियासी घराने से ताल्लुक़ है। आपके ताया भी और आपके वालिद भी सियासी मामलात में हमेशा गुजरांवाला की सियासत में सरफ़हरिस्त लोगों में शुमार किए गए। तो आप क्या समझते हैं कि आपके जो वालिदैन या आपके बुज़ुर्गों ने जो सियासी मामलात में एक गिरफ्त बनाई हुई थी उसको तसलसल के साथ अपनी काबिलियत के बलबूते पे आगे लेके चल सकते हैं? जी मैं समझता हूँ कि देखिए एक मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, ये हम सियासत में काफ़ी देर से हैं और खिदमत खलक जो है इस पेशे से हम काफ़ी देर से वाबस्ता हैं और हमें इससे सुकून मिलता है। सबसे पहले 1953 में मेरे दादा मेंबर हुए थे। उसके बाद फिर मेरे ताया चौधरी मोहम्मद आलम चीमा साहब, एक्स एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह था फरमाए, और वो 4 दफ़ा MPA रह चुके हैं। उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट की असम्बली में भी मेंबर रहे हैं, फिर 2 दफ़ा वो MPA भी रह चुके हैं और अभी मौजूदा वो प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब के। तो उसके बाद 2018 में मुझे मौका मिला, मैंने इलेक्शन लड़ा और ये हमारा हल्का नहीं था तो पहली दफ़ा इस हल्के में मुझे आना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने 36,000 के करीब वोट लिए यहाँ से। उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट है सूबे में भी और मरकज़ में भी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब ने मुझे वाइस चेयरमैन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया, जिसके चेयरमैन वो खुद हैं पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के। और इस हवाले से हम पूरे पंजाब में मुस्तहिक गरीब और मदार लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर आपने जैसे आपने कहा कि आपका ये हल्का नहीं था PP 53 नई जो हल्का बंदी के अंदर, आपके वालिद मोहतरम हमेशा से
वो गखड़ मंडी और जो मतलब का गाँव है वहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे। ये कंटोनमेंट बोर्ड या इसके गिर्द जो आबादी थी ये पहली दफ़ा इस हल्के में शामिल हुई। लेकिन आपका जो रहना सहना वो तो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर था, आपकी कॉलेज लाइफ, आपकी बचपन सारा इसी इलाके में गुजरा है। जी बिल्कुल, हमारी राइश कैंट में है और मैं पैदा भी कैंट में हुआ हूँ और मेरी स्कूलिंग प्ले ग्रुप से लेके एफएससी तक इसी कंटोनमेंट बोर्ड में और तब से लेके अभी तक हम इसी कैंट में रह रहे हैं। तो लोगों के साथ हमारी सोशल इंटरेक्शन तो डेफिनेटली है थी, लेकिन हमारी कोई सियासी लोगों के साथ इतना यहाँ पे वाबस्ता नहीं था। लेकिन जितना हम प्रैक्टिकल, जैसे ये मेरा हल्का बना है और 2018 से मैंने प्रैक्टिकली पीपी 53 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, तो उसके बाद लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन थी। 2018 से लेके अभी 2021 तक हमने लोगों के साथ राब्ते रखे हैं और हमारा ऑफिस जो है जिधर अभी आप बैठे और इंटरव्यू में दे रहा हूँ, ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड, ये भी कंटोनमेंट बोर्ड में आता है, हमारी राइश भी कंटोनमेंट बोर्ड में है। तो इस हवालों से हमारी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, एफिलिएशन है। तो लोगों को हमने मोटिवेट किया है, लोगों के साथ हमारा आना जाना है। हम जैसे वो कह सकते हैं कि मछली जो है वो पानी का जानवर है, तो हम लोगों के जानवर हैं। हम लोगों के साथ जब तक मिले ना, घुल मिल ना जाए और हमारी इंटरेक्शन ना हो, तो हमें भी रात को नींद नहीं आती। हमारी कमजोरी भी पब्लिक है, तो डेफिनेटली हम पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक के साथ रहते हैं। तो हमने एक इन्वायरमेंट क्रिएट की जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ सबका बहुत एक हाथ है। मैं समझता हूँ इट्स अ जॉइंट एफर्ट, ये अकेले बंदे के पास की बात नहीं होती है। देखो ज़्यादा लाइबिलिटी मेरी बनती है क्योंकि मेरा यहाँ हल्का है। अगर पार्टी ने यहाँ सपोर्ट की है, यहाँ आए हैं, तो इलेक्शन में महीना डेढ़ ही आए होंगे, लेकिन महीने डेढ़ में आप किसी लोग का माइंडसेट नहीं बना सकते। इसके पीछे एक बड़ी बैकग्राउंड चाहिए होती है। कहने वाले ये कहते हैं कि पीटीआई में आने से पहले इसमें शमूलियत आपकी बदौलत हुई है। आपके वालिद साहब कायद आज़म मुस्लिम लीग में भी रहे, पीपल्स पार्टी में भी रहे, बहुत अच्छा, लेकिन आपने जो है ना पीटीआई में उनको शमूलियत करवाई, ये बात ठीक है? नहीं, असल में मसला ये भी ठीक है। मेरे फादर जो है, ही इज़ अ 70 ईयर ओल्ड नाउ एंड ही इज़ एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी पॉलिटिकल साइंस एंड एलएलबी लॉ एडवोकेट, ही इज़ आल्सो ऑल्डर आर्मियर। तो मेरे वालिद साहब बड़ा समझते हैं कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। तो जैसे मुल्क में तब्दीली चाहिए थी, बाकी सबको लोग आजमा चुके थे, एक नई होप है एक तब्दीली के लिए, चेंज के लिए। तो हमने फैमिली मेम्बर्स के साथ ने मिल के ये डिसाइड किया कि हमने सियासत किस प्लेटफॉर्म पे करनी है। और जैसे ही लाइबिलिटी मेरे पे आई तो मेरे वाले साहब ने मुझे एक ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और मुझसे उन्होंने पूछा कि आपने इलेक्शन लड़ना है, आपने सियासत करनी है, तो किस प्लेटफॉर्म पे करना है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इमरान खान साहब के साथ जो है वो सियासत करूँ, एक ईमानदार बंदे के साथ करूँ जिसकी कम से कम खुद एक डिग्निटी हो। और मेरी अपनी एक डिग्निटी है, मैं इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। सियासत ये चीज़ें हम इज़्ज़त के लिए करते हैं, वक़ार के लिए करते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें। इसलिए नहीं करते कि हम माशरे में जलील होते रहें, लोगों के काम भी करें, लोगों को टाइम भी दें। तो कम से कम मुझे एक साफ़ सुथरा बंदा चाहिए था जिसमें लोग भी यकीन कर सकें, मैं भी कम से कम यकीन कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए फिर हमारी ख्वाहिश थी कि हम इमरान खान साहब के साथ सियासत करें। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिस हल्के में हम 6 दफ़ा MP रह चुके हैं, जिसमें हमारा गाँव है, चक बेग है, किला दीदार सिंह वाला एरिया, सारा कलास्के वाला, हम वहाँ से 6 दफ़ा MP रह चुके हैं। 85 से लेकर 2013 की असम्बली लास्ट में मेरे फादर MP है, पिछली असम्बली में भी। तो फिर भी हमें वहाँ से टिकट पार्टी ने दी, लेकिन हमारे अंदर एक पैशन था, हमारा शौक़ था कि हमने करनी सियासत जो है वो PTI के प्लेटफॉर्म पे। तो फिर PTI ने हमें इस हल्के से टिकट दी, तो हमने कहा हम यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि हम PTI के साथ रहना चाहते थे, रहना चाहते हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। ठीक हो गया। आप फिलहाल कहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ने के इस वक्त मूड में नहीं थे। जब आपके फादर किसी वजह से उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट नहीं हुए तो अचानक से आपको ज़हन तौर पर तैयार होना पड़ा, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ा? पहले भी इलेक्शन में ही लड़ा था। मेरे वाले साहब मेरे कबरी कैंडिडेट थे, उनका कोई टेक्निकल इशू पे पेपर नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गए, लेकिन बाद में अपर कोर्ट में जाकर उनके पेपर नॉमिनेशन बहाल हो गए थे। लेकिन अल्टीमेटली कैंडिडेट मैं ही था, मेरी फैमिली ने मुझे ही डिक्लेयर किया था कि मैं कैंडिडेट होऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इलेक्शन लड़ा और मैंने 36,000 वोट लिए। अच्छा, जैसे डॉक्टर का बेटा सोचता है, उसकी बचपन से मैं सोच मान जाती है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, फौजी अफसर के बच्चे होते हैं कि मैं भी फौजी अफसर बनूंगा अपने बाप की तरह। क्या आपने भी ये ख्वाब देखा था? जैसे आपने जिक्र किया आपके दादा थे, ताया थे, आपके वालिद
सियासी तौर मैदान में एक कामयाब सियासतदानों में शुमार किया जाता है। आपने भी बचपन में ये ख्वाब देखा था या अचानक आए? नहीं, यकीनन पहले पता होता है बंदे के ख्वाब और इंटरेस्ट से फैमिलीज को पता चल जाता है जी जी। कि बंदे ने क्या करना है क्या करना है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ के लिए आपका पैशन हो, जिसके लिए आपको अवेयरनेस हो, और जो काम के लिए आपका शौक हो, वही आपको काम करना चाहिए। अगर आप मजबूरी में कोई काम करते हैं तो वो काम में आप वो आउटपुट नहीं दे सकते, वो रिजल्ट नहीं आ सकते। जब आपका शौक ही आपका काम हो जाए तो फिर जो है ना वो सोने पे सुहागा होता है, और फिर ही आप डिलीवर कर सकते हैं। शौक आपका कोई हो, काम आप कोई कर रहे हो, तो फिर आप काम के लिए भी टाइम निकालते हैं, शौक के लिए भी काम करते हैं। तो सियासत, लोगों की खिदमत करना, यही मेरा पैशन है, यही हमारा शौक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा शौक है वही मेरा प्रोफेशन है, तो आई एम हियर। अपनी फैमिली में सियासत में अपने वालिद के अलावा या अपने ताई के अलावा आप किस शख्सियत से मुतासर हैं? अपनी फैमिली में मेरे ताया के बेटे हैं चौधरी तनवीर आजम चीमा साहब। वो इलेक्शन की कैंडिडेट भी थे पिछली दफ़ा, लेकिन उनकी वालदा बीमार थी, इस वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। ही इज़ अ वेरी विजनरी और बहुत डिसीजन और बड़ा कमिटमेंट वाला आदमी है वो। और उनका जो है उनकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव है और बड़े सीजन पॉलिटिशियन है वो, और मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। और मेरे बड़े भाई भी हैं वो डेफिनेटली, एंड ही विल, यू कैन से दैट ही विल बी द फ्यूचर ऑफ चीमा फैमिली। आपने ज़्यादातर उनसे सीखा या अपने वालिद से सीखा है सियासी? मैं डेफिनेटली मैंने अपने ताया से भी सीखा है, मैंने अपने वालिद से सीखा है। मेरे वालिद साहब मेरे सियासी उस्ताद हैं, और दुनिया में जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर जो अच्छी आते हैं, मैं समझता हूँ ये मेरे वालिद साहब की वजह से हैं। और मेरे वालिद साहब डेफिनेटली, हर बच्चे का अपना वालिद उनका आइडियल होता है, लेकिन मैं दुनिया भी घूमी हुई है, मैं पाकिस्तान भी सारा देखा है, सारा दिन मैं लीडरान से मिलता रहता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, और मुझे उस पर बड़ा एक फ़ख्र महसूस होता है। और जिस तरह उन्होंने मेरी तरबियत की है, और उन्होंने मेरे पास बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, ये काम आपने नहीं करना। इधर लोग पहले सियासत करते आए हैं, मैं भी देखता हूँ, और मैं प्रैक्टिकल फील्ड में हूँ प्रैक्टिकली, तो मैं ऑब्जर्व भी करता हूँ। यहाँ पहले ट्रेंड था, लोग पटवारी लगाते हैं, उधर से मंथलियाँ लेते हैं, लोगों के ट्रांसफर पे पैसे लेते थे, फिर किसी को डेवलपमेंट के काम करते हैं, ठेके से कमीशन लेते थे, इस तरह की करप्शन वगैरह करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ना मेरे वालिद साहब ने ये काम किया, और मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ी सख्ती से और बड़ी बैठा के नसीहत की है कि हम ये काम इज़्ज़त के लिए करते हैं, वक़ार के लिए करना है। इसलिए नहीं करना कि मैं किसी जगह पे जाऊँ या मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ूँ या पढ़ूँ तो मुझे ये पता चले कि मेरे बेटे पे ये एलिगेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा इन चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व किया है, और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा दावा भी है कि बेशक कोई मुखालिफ भी चैलेंज करना चाहे तो कर सकता है। ये नहीं कि मेरे ही दोस्त हो, बेशक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बंदे को मैं ऑफर करता हूँ, आपकी किसी भी जमात का कोई हो, से नून लीग का हो जाए, इस दुनिया में हो जाए, कायनात में हो जाए, कायनात में एक बंदा अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर ये हलफ दे दे कि मेरे ताया, मेरे वालिद या मैं, हमारा पिछले 35-40 साल से हम सियासत में हैं, और 3 दफ़ा हम MP रह चुके हैं, हमारे ख़ानदान में किसी शख्स ने आज तक कोई पटवारी से मंथली लिए हो, नौकरी में बंदा भर्ती कराने के पैसे लिए हो, पोस्टिंग ट्रांसफ़र के पैसे लिए हो, या किसी किस्म की यानी कोई भी किसी किस्म की किसी ठेकेदार से कोई कमीशन ली है, एक बंदा अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के लिए हलफ दे दे, मैं ऑनलाइन आपको ये हल्फ कह रहा हूँ कि मेरे ख़ानदान में कोई बंदा इलेक्शन में लड़े। सही। आप बेसिकली तहरीक इंसाफ में क्यों शमूलियत इख्तियार की? अचानक से 2018 के इलेक्शन से पहले उसके पीछे क्या वजह थी? नहीं, हमने 2018 से पहले, मेरे वालिद ने 2015 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर ली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखें, इमरान खान का एक विजन था, जैसे उन्होंने बातें की थी, और जिस तरह वो एक साफ़ सुथरे और विजनरी और पढ़े लिखे बंदे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी एक रिकग्निशन है, उनकी इज़्ज़त है, वक़ार है। अभी वो दौरे पे गए हुए हैं ईरान के, अभी आप उधर का उनका प्रोटोकॉल देखें, पूरी दुनिया ये मान गई है कि इमरान खान, और UN वाली उनकी स्पीच देखें, अल्लाह के फजल करम से मैं समझता हूँ कि उम्मा मुस्लिम का पहला लीडर है जिसने, इससे पहले कश्मीर के बारे में तो लोग बातें करते रहे हैं, उन्होंने भी की है, लेकिन उन्होंने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पे अपनी तकरीर का अख्तिताम किया। ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है। ये बंदा वही कर सकता है जो बंदा साफ़ हो, जो करप्ट ना हो, ना मॉरली करप्ट हो, ना फिनंशियली करप्ट हो, और एक ईमानदार बंदा, और जिसके अंदर ये पैशन हो कि मैंने
اپنی عزت میں اضافہ کرنا ہے، میں نے قوم کی عزت میں اضافہ کرنا ہے۔ پہلے وزیر اعظم جو بنتے رہے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچتے رہے ہیں، اپنی نسلوں کے بارے میں سوچتے رہے ہیں، اپنے خاندان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ پہلا وزیر اعظم ہے عمران خان جو پاکستان کا سوچ رہا ہے اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کا سوچ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ انٹرنیشنل لیول پہ پاسپورٹس کی عزت ہوئی ہے، پاکستانیوں کی عزت ہوئی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی یہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستانی قوم کی کسی غیور وزیر اعظم جو ہے وہ نمائندگی اور ترجمانی کر رہا ہے۔ جناب وزیر اعظم عمران خان کو یہ کریڈٹ چاہیے۔ جی آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ جمال ناصر چیمہ صاحب ہیں، تو ان سے بات چیت کا یوں ہی سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ ہیں چودھری جمال ناصر چیمہ صاحب، جو PP 53 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی تھے، اور ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری پنجاب کی سطح پہ ہوئی۔ وائس چیئرمین وہ ہیں ایک ادارے کے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 6-7 مہینے پہلے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی، اس دوران انہوں نے اس ادارے کے ساتھ مل کے پنجاب کی سطح پہ یا اپنے علاقہ PP 53 یا گوجرانوالا ڈویژن کے اندر کیا کام کیا؟ جی سر، اس کے حوالے سے کوئی خاص کاوش جو آپ کا پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی ورکنگ کے حوالے سے بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 19 مئی کو میرا نوٹیفیکیشن کیا تھا سردار عثمان خان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اور کل مجھے انشاءاللہ 4 ماہ ہوں گے۔ پہلی بات ہے 7-8 ماہ مجھے ابھی تک نہیں ہوئے۔ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے یہ پورے صوبہ میں نادار، غریب اور مستحق لوگوں کی جو سطح غربت کی سطح سے جو ہے نیچے کے لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود کا یہ ادارہ ہے۔ اور جب سے میں نے یہ چارج لیا ہے، پہلے تو ہمارا ڈسٹرکٹ لیول پہ سیٹ اپ نہیں تھا، ہمارا پورے پنجاب میں ایک ہی آفس ہے، ہم وہاں سے بیٹھ کے دوسرے محکموں کے تھرو ہی اپنے پروگرام کی امپلیمنٹیشنز اور ان کو رن کرتے ہیں پورے پنجاب میں۔ تو ابھی الحمدللہ میں نے جو جا کے انیشیٹیوز لیا ہے وہ پہلا تو یہ لیا کہ ہم پنجاب پورے میں ہر ضلع میں ایک جو ہے نا اپنی پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی جو ڈسٹرکٹ کمیٹی ہے وہ بنا رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں غالباً کوئی 36 کے قریب ضلع ہیں، تو ہم 36 کمیٹیاں بنائیں گے پورا ضلع میں۔ ان کا ہم نے جو ہے ساری جو چیزیں ہیں جو ڈاکومنٹیشنز وغیرہ وہ ساری کمپلیٹ کر لی ہیں۔ اب ہم نام ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہفتے ڈیڑھ کے اندر اس کا نوٹیفیکیشن کر دیں گے۔ اس کے بعد ہمارا پہلا پروگرام چل رہا تھا پیپل ود ڈسیبلٹی، اس میں تقریباً ہمارے پاس 70,000 لوگ ہیں ڈسیبل پرسن ہیں جو پورے پنجاب سے ہیں، پورے پنجاب سے ہیں۔ ان کو ہم دے رہے ہیں تقریباً 2 سے 3,000 روپیہ منتھلی، اور اس میں ہم نے آگے ابھی تقریباً ایڈ آن کیا ہے، اس میں نیا ڈیٹا تھا وہ ہم اس کو کمپائل کر رہے ہیں، کوئی ری شفل چیزیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے اعلان کر دیا ہے، اس کا بجٹ ایلوکیٹ کر دیا، ہم 1 لاکھ بندہ اور ایڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ پہلے 70,000 لوگ 1,70,000 ہو جائیں گے، 1,70,000 ہمارے بینیفیشری ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے ڈیٹا ناظرہ سے لیا ہوگا؟ نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو ڈیٹیل سر۔ اس کے بعد ہمارا ایک پروگرام ہے باہمت بزرگ پروگرام، وہ 65 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کے لوگ ہیں، ان کو ہم 2,000 روپیہ اسٹیپن دے رہے ہیں منتھلی، اور اس کے جو ہمارے بینیفیشری تھے پورے پنجاب میں ہیں وہ ہے 63,000۔ تو ہم 1 لاکھ بندہ اور اس میں ایڈ کر رہے ہیں، تقریباً 1,63,000 کے لوگ ہمارے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پورے پاکستان میں ہر کمیونٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، ان کی فلاح و بہبود کا کام کیا گیا ہے، لیکن ٹرانسجینڈر کے لیے کام نہیں ہوا۔ الحمدللہ پاکستان میں پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی پہلی اتھارٹی ہے گورنمنٹ لیول پہ کہ جس نے سوشلی پروٹیکٹ کرنے کے لیے خواجہ سرا کو ان کے لیے پروگرام ڈیزائن کیا ہے، اور ہم نے پچھلے ہفتے اس پروگرام کا افتتاح بھی کر دیا تھا۔ اس میں ہم ایک خواجہ سرا کو 3,000 روپیہ منتھلی دے رہے ہیں، ڈسیبل خواجہ سرا کو ہم 2,000 روپیہ منتھلی دیں گے۔ اس کے بعد ان کو کوآپریٹ سیکٹر میں ہم جابس آفر کر رہے ہیں، جس میں ہمارا MOU ہارڈیز کے ساتھ بھی ہو گیا ہے اور بینک آف پنجاب کے ساتھ بھی ہو گیا ہے۔ باقی پیزا ہٹ ہے، KFC ہے، ٹوٹل ہے، یہ ہماری چیزیں پائپ لائن میں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ملٹی نیشنل کمپنی کی ہر برانچ میں ایک ٹرانسجینڈر کو جاب بھی ملے گی۔ چوتھا اس کا کمپوننٹ ہے کہ جو بندہ ٹرانسجینڈر اپنا کام کرنا چاہے اس کو ہم مائکرو فائنانس انٹرسٹ فری جو ہے وہ آفر کریں گے۔
اس طرح ہم نے اس کمیونٹی کو جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ہمیں یہ آنر جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار صاحب کے ویژن کے مطابق ان کی ہدایت پر ہم نے یہ پروگرام ڈیزائن کیا تھا۔ اس کے بعد جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان میں 2 ادارے ہیں غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کا، ایک ہے زکوٰۃ و عشر اور دوسرا ہے بیت المال۔ زکوٰۃ کا کنسیپٹ بیسیکلی اسلام میں تھا، تو وہ مسلمان کے علاوہ تو اس میں کوئی بندہ فال نہیں کرتا، جو غریب مسلم لوگ ہیں وہ آتے ہیں، لیکن ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کا کنسیپٹ پرویل کیا، اور انہوں نے بتایا کہ 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا، یعنی کہ پاکستان سب کے لیے برابر ہوگا۔ تو یہ اگین یہ اعزاز پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی دا گورنمنٹ آف پنجاب کو جاتا ہے کہ ہم ایک نیا پروگرام ڈیزائن کیا ہے جو صرف اور صرف مینورٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگا۔ ان میں ہم ان کو غریب جو لوگ ہوں گے ان کو ہم ٹاپ اپ کریں گے، ان کو ہم منتھلی اسٹیپنز دیں گے، اس کے بعد ان کو ہم اپنا کام چھوٹا موٹا کرنے کے لیے مائکرو فائنانس لون آفر کریں گے، جو ڈیفینیٹلی اگین انٹرسٹ فری ہوگا، اور جس سے وہ اپنا چھوٹا موٹا کام کریں۔ کوئی دکان بنا سکتا ہے، چنچی چلا سکتا ہے، کوئی خواتین پارلرز بنا سکتی ہیں، اس طرح کر کے ہم ان لوگوں کو اپنے پاؤں میں کھڑا کرنے کے لیے مواقع پیش کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک ٹرانسجینڈر والا اور دوسرا مینورٹیز کے لیے یہ جو یعنی عملی اقدام آپ نے شروع کر دیے ہیں، اور اس کے لیے فنڈ بھی جاری ہو گئے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے ٹرانسجینڈر کا پروگرام لانچ کیا تھا، الحمدللہ ابھی تک 19 ٹرانسجینڈرز کو جو ہے وہ پیمنٹ جاری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پائپ لائن میں جیسے جیسے لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں، ٹی وی پہ اخبار پہ ہم نے ایڈ دیا تھا، اور اسپیسیفکلی ہم نے ایک نئی جو ہے وہ ہیلپ لائن میسیج سروس لانچ کی ہے 8123 کے نام سے۔ اس پہ کال کر کے اس اتھارٹی کی اسپیشل ہے ہماری ہے وہ، اس پہ کوئی بھی ٹرانسجینڈر اپنا SMS کر کے اپنی اہلیت چیک کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتا ہے، اور وہ یا وہ BOP کی کسی برانچ پہ بھی جا کے پنجاب میں تھرو آؤٹ جا کے وہ رجسٹر کرا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ کیسز ہیں ایسڈ اٹیک وکٹمز کے، کہ خواتین پر یا زیادہ خواتین پہ ہی ہوتا ہے یا کسی مرد پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پہ جو ہے نا ایسڈ پھینک دیا جاتا ہے، تذاب، کچھ ذہنی مزور لوگ وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے یا کسی قسم کا کوئی پرابلم کرنے کے لیے وہ جو ہے کسی خواتین پہ، کسی لڑکی پہ یا عورت پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں۔ تو ان کا جو ہے ایسڈ اٹیک وکٹم، ان کا پراپر علاج کرانا، ان کی نفسیاتی طور پہ علاج کروانا اور ان کی پلاسٹک سرجری کرانا، تو ہم 20 لاکھ روپیہ تک ایک مریض پر سپینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار کرنا چاہے یا اپنا چھوٹا موٹا دوبارہ سے عملی زندگی میں بندہ عملی زندگی پہ پہنچانا، یہ پنجاب سوشل پروٹیکشن کی اتھارٹی کی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں کچھ لوگوں کی سرجری پہلے رکی ہوئی تھی کرونا کی وجہ سے، کیونکہ ہاسپٹل میں آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ پرابلمز آ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے لائف جو ہے ایک لمیٹائز ہوئی ہوئی تھی، تو اس چیزوں کو ہم نے دوبارہ فال کیا ہے اور اس پر ہم پورا دھیان دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نیا پروگرام لانچ کر رہے ہیں سرپرست کے نام سے، اس میں اورپنز ہیں اور اس کے بعد وڈوز ہیں، اور اس طرح یتیم بچوں اور بیووں کے لیے اس کا بھی ہمارا چل رہا ہے۔ پھر ہمارا زیور تعلیم کے نام سے ایک پروگرام ہے جو اسپیشلی ساؤتھ ایریا کے لیے چل رہا ہے، اور اس پنجاب کے سینٹرل پنجاب کے بھی 2 ڈسٹرکٹ اس کے اندر ہیں۔ اس میں بچیوں کی تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ بچیاں اسکول میں جائیں، اور اس کا وہ کمپلسری کیا ہوا ہے اس کی اٹینڈنس کے ساتھ کہ اس کی کم سے کم جو منیمم اٹینڈنس ہے وہ 80% ہونی چاہیے۔ تو وہ اسکول میں جب جائے گی 80% اٹینڈنس ہوگی تو اس کو ہم 1000 روپیہ منتھلی دیتے ہیں، وظیفہ دیں گے، وظیفہ دیتے ہیں، اور الحمدللہ 7 لاکھ بچیاں ہم سے منتھلی جو ہے وہ وظیفہ لے رہے ہیں۔ یہ راؤنڈ اباؤٹ 70 کروڑ کے قریب بنتا ہے مہینے کا۔ تو پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی علاقے میں صوبے بھر میں اب لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے، سوسائٹی کو سیو کرنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور ہم نے اپنی شکایات سننے کے لیے ہیلپ لائن سروس، SMS سروس، ویب پہ پورٹلز ہیں، ویب سائٹ ہیں، ان چیزوں پہ سارا کیا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چیک اینڈ بیلنس ہے، لوگوں کو پیسہ ملتا ہے بڑے سیف طریقے سے ہے، تھرو دی بینک آف پنجاب، ایزی پیسہ، جیز کیش، یعنی کہ جس کے پیسے ہیں وہ ڈائریکٹ خود ہی وہ اسی کے اکاؤنٹ میں جائیں، خود ہی کیش آؤٹ کرتا ہے، تاکہ کوئی لوگ اندر سے اور ہو کے کوئی مس ہینڈلنگ نہ ہو جائے یا مس یوز نہ ہو جائے۔ صحیح۔ آپ نے اپنا جو زیادہ تر پنجاب کے جو پروگرامات ہیں اس کے اوپر بتایا، اب علاقائی معاملات کے اوپر بھی تھوڑا سا آ جاتے ہیں۔
गुजरांवाला क्योंकि आपका आबाई शहर है, इसके अंदर आप बचपन से लेकर जवानी तक आपकी फैमिली भी सियासी तौर पर सरगर्म है। ये जो आपने अपनी काविशें बताई पंजाब प्रोडक्शन सोशल अथॉरिटी के हवाले से, इसके ऊपर आपने भरपूर काम किया, अपनी काविशें अपनी से इंशाअल्लाह इसके सामरात बहुत जल्द नज़र आएंगे। तो इसी तरह क्या आप समझते हैं कि आप अपने हलके के अंदर या गुजरांवाला के लिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर तो कोई सीट नहीं जीत सकी 2018 के अंदर, क्या आप लोग इस चीज़ को देखते हुए कि अपने गुजरांवाला को के लिए कोई काम का विजन रखते हैं, इस हवाले से काम कर रहे हैं आप लोग? आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें जो पूरी दुनिया में जब कौमें तरक्की करती हैं तो कौम की तरक्की करने के लिए वो कौमें करती हैं जिनकी एजुकेशन में बेहतरी है या जिनको हेल्थ फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब पे मसलत रही है और स्पेशली गुजरांवाला में उनकी हुकूमत रही है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे गुजरांवाला में कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जिससे इलाके की तकदीर बदल जाए, आने वाली नस्लों में बेहतरी आ जाए। यहाँ एक ऐसा कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जिससे आप कह सकते हैं कि कौम बनती है या कौम बनने जा रही है। तो मैं अगेन शुक्रिया अदा करूँगा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब का। वो हमारे गुजरांवाला तशरीफ़ लाए, मेरे पास ही आए थे वो गक्खड़ में। पहले उन्होंने गक्खड़ में आके इफ्तिताह किया। हमने तकरीबन मेरे हलके में PP 53 में एक स्टेट ऑफ द आर्ट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक स्पोर्ट कम्प्लेक्स बना है, तकरीबन कोई 1 अरब की लागत से वो कंप्लीट हुआ है। उसमें क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, फिर इंडोर गेम का पूरा सिस्टम है। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया ट्रामा हॉस्पिटल गक्खड़ का। फिर उन्होंने इफ्तिताह किया चिल्ड्रन हॉस्पिटल 3.25 अरब की लागत से रावाली के लिए। फिर गुजरांवाला की 74 साल तारीख में पहला गिफ्ट जो है इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला 3.5 अरब की लागत से वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान साहब ने उनका इफ्तिताह किया। उसके बाद इस्लामाबाद M2 मोटरवे का लिंक का इफ्तिताह किया। फिर उन्होंने सियालकोट मोटरवे लिंक का इफ्तिताह किया। फिर गुजरांवाला के लिए बर्न यूनिट का इफ्तिताह किया। इस तरह आलम चौक पे फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। वज़ीराबाद पे 1 अरब की लागत से नया पुल का फ्लाईओवर पुल ब्रिज है पूरा, वो किया, उससे ट्रैफिक के मसले हल हो गए। और आपके सामने सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। अभी हमने रिसेंटली इफ्तिताह कर दी है ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल गक्खड़ का। उसके बाद 100 एकड़ ज़मीन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के नाम लग चुकी है, उसके फ़ंड भी जारी हो चुके हैं। उसके बाद पाइपलाइन में उसका टेंडर होगा, पैसे एलोकेट होंगे, उसका काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर चिल्ड्रन हस्पताल रावाली जो है PP 53 में 3.25 अरब की लागत से है, उसका इफ्तिताह हो जाएगा, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। इस तरह करते करते मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 2023 के इलेक्शन सर 2023 का इलेक्शन से पहले जैसे आप कह रहे हैं, उससे पहले आपने ये जितने प्रोजेक्ट गुजरांवाला के लिए वज़ीर आला पंजाब ने अनाउंसमेंट की है, इससे पहले भी शहबाज शरीफ के दौर में भी बेशुमार दफ़ा यूनिवर्सिटी के हवाले से दावे किए गए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के भी दावे किए गए, एक स्मॉल हॉस्पिटल के हवाले से भी मुख्तलिफ जगहों पे लोकेट की गई, लेकिन उसके अमली पैमाना नहीं हुआ, कोई भी सामने नहीं आया, समरात सामने नहीं आया। ये मैं जो सारे प्रोग्राम्स हैं जिनका वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब ऐलान कर गए थे, वो 2021 के माली बजट में ADP में मौजूद हैं और ये असम्बली से पास हो चुके हैं। उसके बाद इनके जो पैसे हैं वो एलोकेशन हो चुकी है, इन पे जो है फिजिबिलिटीज़ बनना शुरू हो गई हैं। ट्रामा सेंटर का इफ्तिताह आपके सामने हो चुका है। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का कब तक? वो भी इंशाल्लाह आने वाले 1 आधे महीने के अंदर वो भी हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी की जगह कहाँ पर? यूनिवर्सिटी गुजरांवाला जो है वो हमने सियालकोट बाईपास वाली साइड पे 100 एकड़ ज़मीन यूनिवर्सिटी के जो नाम कर दी गई है और उसके बाद उसका फ़ंड भी एलोकेट हो चुका है, उसमें भी काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे पूरा यकीन है और अल्लाह के फजल करम से जिस तरह वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान साहब मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने दिन रात एक की हुई है। ये सारे मेगा प्रोजेक्ट गुजरांवाला के जो हैं ख़ुसूसन ये 2023 के इलेक्शन से पहले सारे कंप्लीट हुए होंगे। उसके बाद हुकूमत पंजाब का बहुत बड़ा कारनामा है कि पूरे पंजाब का थ्रू आउट 2 नहीं 1 पाकिस्तान को कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हर लोगों की, हर घर की
10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस करा दी है। कोई भी अमीर शख्स, कोई भी गरीब शख्स पूरे पंजाब में जो पैनल में हॉस्पिटल है, कहीं से जाके भी किसी किस्म का कोई भी इलाज, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी चीज़, वो कब से स्टार्ट होगा? 25 मई से डिवीजन साहिवाल और डिवीजन डेरा गाजी खान से इसका आगाज़ हो चुका है। सही। क्रॉस द बॉर्डर पूरी इन 2 डिवीजनों में कोई भी शख्स को मसला हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, उसका इलाज बिल्कुल फ्री होता है। अगले महीने इंशाल्लाह गुजरांवाला डिवीजन की बारी है, दिसंबर तक पूरे पंजाब को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर हॉस्पिटल भी अब हमारे पैनल पे हैं और गुजरांवाला के तमाम हॉस्पिटल हमारे पैनल पे हैं। टॉप ऑफ दी रेंज अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ वाले जो हॉस्पिटल्स हैं वो इस पैनल पे हैं। इंशाल्लाह ताला लोगों को मेयार सेहत, मेयार ज़िंदगी, मेयार तलीम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुहैया करेगी। सर PP 53 के अंदर 2 मेजर आपने प्रोजेक्ट लेके आए हैं। एक गखड़ का जो ट्रामा सेंटर है, ये इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी नियामत है कि 24 घंटे लोगों को एमरजेंसी के अंदर एक फैसिलिटी हासिल होगी। इसी तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो एक ख्वाब था गुजरांवाला का, वो भी तो जो PP 53 के अंदर रावली के अंदर बनने जा रहा है। तो इसके पीछे आपकी भरपूर काविश थी या आपने आइडिया दिया था? डेफिनेटली आइडिया दिया था। ये एक टीम वर्क होता है। पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ गुजरांवाला के लोग इकट्ठे बैठे थे, बैठ के हमने मेगा प्रोजेक्ट की डिमांड रखी थी। उसमें हमने जगह सेलेक्ट की थी आपस में कंसेंसस के साथ कि क्या चीज़ क्या बननी चाहिए। तो हमारे गखड़ में टॉप ऑफ दी, मैंने पहले बताया, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट कम्प्लेक्स भी एक अरब की लागत से है, बड़ा ज़बरदस्त बना है कि लोग तंदुरुस्त रहें। पहली तो हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि लोग बीमार ही ना हों, लेकिन बीमारी और सेहत ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। उसके बाद लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ देने के लिए ट्रामा सेंटर गखड़ है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो रावली के लिए है और ये मेगा प्रोजेक्ट है। आप देखें कि पंजाब का सबसे बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में है, तो पूरा पिंडी तक का कोई सारा लोड जो है वो लाहौर के लाहौर पे है। जब गुजरांवाला बनेगा तो ये गुजरांवाला पंजाब के बाद, लाहौर के बाद पंजाब का दूसरा बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल गुजरांवाला में होगा। तो गुजरांवाला से लेके आप पूरी डिवीजन गुजरांवाला प्लस डिवीजन पिंडी और गिरदोनवा के जो इलाके हैं वो सारे लोग इधर आएंगे, उनको लाहौर नहीं जाएगा, लाहौर की ट्रैफिक कंट्रोल होगी और एक हॉस्पिटल पे सबसे ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, बर्डन डिवाइड हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड किया कि रावली GT रोड के ऊपर, ताकि लोगों को भी एक मेगा प्रोजेक्ट मिल जाए और यहाँ फैसिलिटी मिले। और 500 बेड का हॉस्पिटल जिस इलाके में जाता है, आप भी समझदार हैं, एक नई लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट होती हैं। मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे, होटल नए खुलेंगे, वहाँ लोग भर्ती, रोजगार में इजाफा होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक घर का एक बंदा भी अगर भर्ती गुजरांवाला के अंदर तो 15 सारे मेगा प्रोजेक्ट मिला लें तो हम कोई 25-30 हज़ार लोगों को नया घरों को रोज़गार मुहैया। गुजरांवाला में आपने जैसे जिक्र किया कि यूनिवर्सिटी की अभी इंशाल्लाह दिसंबर से पहले तक उसका भी मामला संगे बुनियाद रख दिया जाएगा, उसकी तामीर शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा काम होगा अगर तरीके इंसाफ इसको अमली जामा पहना दिया। ये इस गुजरांवाला के साथ सबसे बड़ा जुल्म था कि सबसे गुजरांवाला पाकिस्तान के उन 37 शहरों में शुमार है जो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देता है, जो सबसे ज़्यादा बिलों की अदायगी में भी सबसे आगे, हर मामले में फ्रंट ऑफ लाइन, और एजुकेशन के मामले में इसके साथ सतीली माँ का सलूक किया गया। इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि इन लोगों ने यूनिवर्सिटी की बुनियाद यहाँ क्यों नहीं पढ़ने दी? मैं पहले तो अर्ज़ करना चाहता हूँ, बेसिकली ये सारे लोग खुद बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये शेयर होल्डर्स हैं, ये पार्टनर्स हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर की फ़ीस जो है 4 महीने का सेमेस्टर होता है और एक सेमेस्टर की जो फीस है वो तकरीबन लाख रुपए से 1.5 लाख, 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक फीस है इसकी। इनका भी एक बिजनेस है, तो अमीर जो लोग हैं वही पढ़ सकते हैं। और मैं जो अर्ज़ करना चाहूँगा, गलियाँ, नालियाँ और सड़कों से कौमों में तब्दीली नहीं आती, इससे कौमें तरक्की नहीं कर सकती, कौमों में अवेयरनेस नहीं आती। वो जो शऊर बेदार करना है ना, वो नालियाँ से नहीं आता। कोई बच्चे ने ज़िंदगी में ये नहीं कहा होगा कि मैं MA या मास्टर्स या BCom इसलिए नहीं कर सका क्योंकि जब मैं घर से बाहर निकलता था तो मेरे घर की नाली टूटी हुई थी। किसी ने आपको आज तक नहीं कहा होगा। जिसने कहा होगा यही कहा होगा कि मेरे करीब तरीन यूनिवर्सिटी नहीं थी, या हम गरीब थे, यूनिवर्सिटी प्राइवेट थी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे।
اس ملک میں ترقی تب آئے گی جب غریب کا بچہ اسکول جائے گا، جب غریب کا بچہ یونیورسٹی جائے گا. تو ہم جو پرائیویٹ یونیورسٹی جو ایک سیمیسٹر کا 2.5 لاکھ روپیہ چارج کرتے ہیں، تو یہاں ایک گورنمنٹ کی یونیورسٹی آئے گی جس کا والیوم بڑا ہوگا. یہاں 20-25 ہزار اسٹوڈنٹ پڑھے گا. اور میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ بتاتا ہوں کہ گجرانوالہ میں جب 20 سے 25 ہزار بچہ ایک سال میں پاس آؤٹ ہوگا تو 3-4 سال میں آپ ایوریج نکالیں کہ کتنے بچے پاس آؤٹ ہوں گے. اور سیمیسٹر کی فیس کتنی ہوتی ہے سرکاری میں؟ یہی 25-30 ہزار روپیہ. تو جب غریب کا بچہ یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن حاصل کرے گا تو تب اس ملک میں تبدیلی آئے گی، تب اس قوم میں اویئرنیس آئے گی، تب اس قوم میں شعور بیدار ہوگا. اور عمران خان صاحب کا ویژن ہی یہ ہے، ہم قوم جگانے آئے ہیں، ہم ووٹر جگانے نہیں آئے. ہم آنے والی نسلوں کی بہتری چاہتے ہیں تاکہ ان کے مستقبل کے فیصلے پڑھے لکھے انداز سے کیے جا سکے، تاکہ ان کی نمائندگی، ان کی ترجمانی اور ان کی عکاسی بہتر انداز سے کی جا سکے. اس لیے ہمارا سارا فوکس ہیلتھ فیسلٹیز پہ ہے، ایجوکیشن فیسلٹیز پہ ہے. لوگوں کو امپاور کرنا ہے، ان کو اٹھانا ہے. اس لیے ہم ان میگا سر پی پی 53 آپ کا حلقہ ہے. کنٹونمنٹ بورڈ راولی میں ایک ہائی اسکول بنایا گیا ہے جس کی بلڈنگ مکمل ہے اور جی ٹی روڈ کے اوپر ہے وہ. اور اس کے اندر اس وقت جو ہے کتے بلیاں اور جو نشئی لوگ ہیں وہ بیٹھتے ہیں رات کو. اور اس کے اندر یہ وہاں پہ نہ سٹاف آ سکا، نہ وہاں پہ فرنیچر آ سکا. اور وہ ہے بھی لڑکیوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے. اس کے اوپر یہ ستیلی ماں کا سلوک کیا گیا. بے شک وہ دوسری گورنمنٹ کا تھا تو وہ اس قوم کا پیسہ اس حلقے کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، اس کے لیے آپ نے 3 سال میں کوئی کاوش نہیں کی. اس کی کیا وجہ؟ ایک تو آپ نے یہ بات کی ہے، ویسے یہ بات میرے پہلے نوٹس میں نہیں ہے. میں سارا دن حلقے میں ہوتا ہوں اور سڑکوں پہ ہی ہوتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں. ویسے مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا. ادھر گجرانوالہ میں بھی ہمارے آنے کے بعد 100 کے حساب سے پرائمری سکولز کو مڈل کیا گیا ہے. ابھی پچھلے مہینے ہی مڈل سکولز کو ہائی اسکول کیا گیا ہے. سکولز کی اپگریشنز کرائی ہے. اور پہلی دفعہ اتنے بڑے لیول پہ سکولز میں ٹیچرز جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے ہیں IST کے نام پہ. اور تاکہ لوگوں کے نئے ٹیچرز کو میرٹ پہ کیا گیا ہے اور ان کا جو ایک پراپر ایک ٹیسٹ کیا گیا ہے اور ان کا ایک پورا میرٹ بنایا گیا اور سفارش سے پاک ایک سسٹم ڈیولپ کر کے ٹیچرز کو بھرتی کیا ہے. میرے خیال میں پورے پنجاب میں 70,000 کے قریب نئے ٹیچر بھرتی کیے ہیں. تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن ملے بہتر لیول پہ. جو سفارشی پہلے میٹرک پاس اور ان پڑھ اور جعلی ڈگریوں پر جو ٹیچر بھرتی ہو رہے تھے وہ قوم کو تباہ کیا ہے. جی ایسے ہی ہے، تو پوری قوم کو پچھلی تباہ ہوا ہے. اب ہم نے M.Phil ماسٹر لیول کے بندے اور PhD لیول کے لوگوں کو جو ہے وہ بھرتی کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے علاقے میں آنے والے دور پہ بہتر ہوگی. جو بات آپ نے اسکول کی بات کی ہے اس کا میں چیک کر لوں گا، میرے نوٹس میں نہیں. کیونکہ راولی میں ایک ہی ہائی اسکول ہے، اس میں ڈبل شفٹ چلتی ہے. لیکن اگر اسی جو راولی کی GT روڈ کے اوپر ہے اگر اس کی ایکٹیو کر دیا جائے تو یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو آپ سکتا ہے. کے خیال میں اس کی صبح کلاسز نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ وہاں کوئی ٹیچر، وہ اسکول بنا ہوا ہے لیکن اس کو رننگ اپ نہیں کر سکا ایجوکیشن کا محکمہ ابھی تک. اس کی ذمہ داری کوئی قبول کرنے کو کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے MPA نے بنایا تھا. ایسی کوئی بات نہیں. وہ پاکستان کے پیسے ہیں سر، گورنمنٹ. ہمارے پیسے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں. جو اسکول بنا ہے مسلم لیگ نون نے بنایا، بالکل ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہے. جو مسلم لیگ نون پیسے لے کے انگلینڈ چلی گئی ہے وہ بھی الحمدللہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں، وہ بھی ہمارے پیسے ہیں. جو انہوں نے لوٹا ہے وہ بھی ہمارے پیسے ہیں. اگر انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے وہ بھی ہمارے پیسے ہیں، ہم اس کو آن کرتے ہیں. اگر جو پیسے چوری ہو کے انگلینڈ گئے ہیں وہ بھی ہم اگر آن کرتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ آن کریں گے. منڈے والے دن اس کو آپ کو اس کا پراپر فیڈ بیک آئے گا اور انشاءاللہ اگر ایسی بات ہے تو ان کو بڑی سختی سے ہم نپٹیں گے. دوسرا سر میرے خیال میں وہ بلڈنگ ابھی انکمپلیٹ تھی، شاید یہاں اس کا کوئی پرابلم ہوگا. وہ پراپر ابھی ایجوکیشن والوں کو ہینڈ اوور نہیں ہوئی. جی وہ یہ تھوڑا سا کام ہے، یعنی وہ آپ کر سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کرا کے ایجوکیشن والوں کے وہ ہینڈ اوور کر دیں گے. نئے ٹیچر جو بھرتی ہیں وہ کر کے اس کو پراپر ہم فنکشنل کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ کنٹونمنٹ بورڈ میں ایک 40 کروڑ کا ایک منصوبہ بنایا گیا وہاں پہ جو سیوریج کا نظام کو بہتر بنانے کے لیے، جس کے اوپر کچھ کروڑ روپے کا کام ہوا. 22 کروڑ کے قریب سیوریج کے پائپ ڈلے، اب کچھ پڑے ہوئے ہیں. لیکن جب گورنمنٹ تبدیل ہوئی تو وہ کروڑوں روپے زمین کے نیچے دفن ہو گئے ہیں. جو وہ منصوبہ تھا عوام الناس کے لیے وہ ختم ہو گیا. اس کے اوپر
کام نہیں کیا گیا. اگر وہ عوام الناس کے فائدے کے لیے منصوبہ تو اس کو جو کروڑوں روپے ضائع ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے لیے آپ نے پی 53 کے آپ امیدوار بھی تھے, یہاں کے رہنے والے بھی ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کو, کیا اس کو فائنل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی بالکل اس کو فائنل ہونا چاہیے, اور اس پہ کام شروع ہم نے کر دیا. اس کو میں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. میں نے پی این ڈی کے چیئرمین جو ہیں ان سے بھی, سنبل صاحب سے بھی میں نے پرسنلی جا کے ریکویسٹ کی ہے. اس کو انشاءاللہ کر, اس میں 2 دن ٹیکنیکل ایشو ہے. ایک تو وہ پائپ کو جی ٹی روڈ پہ پار ہونا ہے. جب جی ٹی روڈ کو پار جب کریں گے, اس کی کھدائی ہوگی تو جی ٹی روڈ کو ایک دفعہ پورا بند کرنا پڑے گا, اس کا کوئی ہمیں الٹرنیٹیو وے بنانا پڑے گا. اس طرح کی 2 دن ٹیکنیکل ایشوز ہیں اور اس پہ ورکنگ چل رہا ہے. اس کے این او سیز جو ہے وہ اپلائی کیے ہوئے جی ٹی روڈ کے. بہرحال ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کچھ ہی دنوں میں اس پہ کام ہونا شروع ہو جائے گا اور چند ہی مہینوں کے اندر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. صحیح. مختلف پنجاب گورنمنٹ نے صاف پانی کے منصوبے جات بھی مختلف شہروں کے اندر بنائے. اس حوالے سے پی 53 کے اندر بھی ان 3 سالوں میں کوئی میجر کام کیا آپ نے صاف پانی کے لوگوں کو پرووائڈ کرنے سے حوالے سے؟ ہماری جو ہے نا پاک آپ اتھارٹی کے نام سے اس کا کام ہو رہا ہے, سارے پنجاب میں کام کیا جا رہا ہے. اور ہماری خود بھی سوسائٹی ہے, ہماری اپنی پرائیویٹ, ہم ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. ہم نے پورا ایک گروپ بنایا ہے اس کے نام پہ. تو ہم اپنے پاس سے بھی, ہم نے جو شہر گکھڑ اور اسپیشلی راہ والی ہے, خیر میں پہلے ہی پورش ایریا کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر آتا ہے, وہ بڑا اچھا طریقے سے اپنی چیزیں رن کر رہے ہیں. گکھڑ میں ہمارا ایم سی کے اندر آ رہا ہے. ہم نے تمام پائپ لائن جو پانی کی پینے والی ہیں اس کو ساروں کو صاف کروایا ہے, اس کو بہتر کرایا ہے. فلٹر پلانٹ لگوائے ہیں تاکہ لوگوں کے گھروں تک صاف پانی کی ترسیل کیا جائے. اور جگہ جگہ ہم نے اپنے پاس سے فلٹریشن پلانٹ لگا کے دیے ہیں جن کا پراپر ایک فنکشن سسٹم بنایا ہے. اس کے جو فلٹر ہیں وہ بھی 6 مہینے بعد جو پراپر جس کا اس کا ٹائم سسٹم ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو فلٹر کو ہم چینج کراتے ہیں. یہ نہیں کہ گندے فلٹر کے ساتھ کوئی چوک سسٹم ہو جائے تو لوگ گندا پانی پیتے رہیں. اس طرح کر کے گکھڑ میں ہماری جتنی وارڈز ہیں ہر وارڈ میں ایک فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے صاف پانی کو پینے کے لیے. سر آپ لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں درخت بھی لگائے, جیسے اب اسپورٹس سٹی بھی ہے گکھڑ کے اندر, چیزیں بن جاتی ہیں, کام ہو جاتے ہیں, لیکن ان کی بعد میں دیکھ بھال نہیں ہوتی, ان کے اوپر توجہ نہیں جاتی, وہ لاکھوں کروڑوں روپے ضائع جائیں گے. اس حوالے سے آپ بے شک گکھڑ سٹی کا جو آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کی حالت جا کے کل دیکھ لیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ بنا, اس کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں, اور جو درخت لگائے گئے, کیا چیز بنے کیا جو آپ کا سپورٹس آپ نے کمپلیکس بنایا گکھڑ کے اندر, اس کا بھی آپ کل وزٹ کریں خصوصی طور پہ. بن تو گیا ہے لیکن اس کی دیکھ بھال اس سطح پہ نہیں ہو رہی, نہ وہ درخت جو آپ لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں لگائے ہیں ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے. اس حوالے سے کام تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر بعد میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ پہلے تو جو اسپورٹ کمپلیکس گکھڑ ہے, میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے اسپورٹ کمپلیکس بنا ہے, اور جو ہمارا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہینڈ اوور کر دیا گیا. اس کا پراپر وہاں مینیجرس ہے, روز اس کی گیمز ہوتی ہیں, لوگوں نے اس کی ممبرشپ دی ہوئی ہے, اس کی ڈیلی صفائی ہوتی ہے. میں پرسوں بھی اس کا وزٹ پہ گیا ہوا تھا. اس پہ فلڈ لائٹ سسٹم بھی ہے اور وہ اپ ٹو مارک اپ ٹو اسٹینڈرڈ ہے. اور شاید آپ میرے خیال میں پرسنلی, میں تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے پرسنلی دوبارہ وزٹ نہیں کیا, میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ میں تو وزٹ کروں ہی کروں, آپ اس کے میرے ساتھ جی میں بھی کروں گا انشاءاللہ, پروگرام رکھ لیں, جی جی آپ اس کا وزٹ کریں. بالکل وہاں پہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ اس کی مینٹیننس کا پرابلم ہے, نہ اس کا کہیں سے پینٹ خراب ہے, نہ اس کا گراؤنڈ کہیں سے خراب ہے, نہ انڈور گیمز کو پرابلم ہے, نہ آؤٹ ڈور گیمز کو پرابلم ہے. دوسری بات رہی پودوں کی, تو میں پچھلے ہمارے ڈی سی تھے سہیل خواجہ صاحب, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا کہ 1 منٹ میں انہوں نے تقریباً 50,000 پودے لگائے. اس میں حکومت نے وقت کے کسی قسم کے کوئی پیسے شامل نہیں تھے. انہوں نے سول سوسائٹیز اور نوٹیبل لوگوں کو ساروں کو انگیج کیا, سب کو انوالو کر کے, حکومت کا ایک پیسہ لگائے بغیر لوگوں سے ڈونیشن لے کے, ڈونیشن انہوں نے ایسا کوئی پیسے نہیں ڈونیشن لیا, انہوں نے پودے ڈونیشن لیا ہے. کسی سے 5 پودے مطلب 5,000 پودا, کسی سے 7,000 پودا, اس طرح ہزاروں میں پودے لے کے لوگوں کو, بچوں کو اسکول کے اویئرنیس پیدا کی, لوگوں کے اندر پیدا کر کے, اس میں کسی بندے کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا. اس کو PHA نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے, ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. ان کو روز پانی لگتا ہے, ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے. ہم ذمہ دار لوگ ہیں, یہ پودوں کے سسٹم کو ہم عام لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی پودوں اور فصلوں میں رہتی ہے. آپ 1 ایکڑ میں
پیڈی کے جب پودے لگاتے ہیں تو 1 ایکڑ میں تقریباً 80,000 سے 1,00,000 پودا پیڈی کی فصل کا لگتا ہے. جب 1,00,000 پودا لیٹ سپوز لگاتے ہیں 1 ایکڑ میں، تو جب وہ اگتا ہے اور اس پہ آپ پھل لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 1,00,000 ہی پیدا ہو جائے. 1,00,000 پیدا ہوتے ہیں، اندر سے اللہ کا قدرت ہے، نظام ہے. وہ 1,00,000 کے اندر سے کچھ مرتے بھی ہیں، کئیوں پہ پھل نہیں لگتا، کوئی بے مراد پودے رہ جاتے ہیں. اس طرح اگر آپ 50,000 میں سے 10 15 یا 100 150 200 پودا یا 500 پودا مختلف مقاموں پہ مرجھایا ہوا یا لٹکا ہوا یا کمزور دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آئیڈیا فلاپ ہو گیا ہے یا یہ کاوش غلط تھی یا یہ ایفرٹ ٹھیک نہیں ہوئی. یہ اللہ کا نظام ہے. آپ اپنے لان میں 10 پودے لگا لیں، نیمبو کے لگا کے دیکھ لیں تو 10 پہ 10 پہ پھل نہیں لگے گا، اندر 1 2 مر بھی جائے گا. 1 2 کو کوئی پرندہ اٹھا کے لے جائے گا، کوئی کاٹ دے گا، کوئی بلی کا نیچے آ جائے گا، کوئی کتا گزر جائے گا. جانور ہے، ایک سسٹم ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. بہرحال آپ کو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کلین اینڈ گرین ایک مہم چلائی ہے، اس کے تحت پودے لگ رہے ہیں. اور پچھلے ڈی سی جو تھے ہمارے سہیل خواجہ صاحب، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے انڈیا کا بھی ریکارڈ توڑا اور ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنایا. جی آج جو میرے مہمان ہیں وہ جمال ناصر چیمہ صاحب ہیں. ان سے بات چیت کا یوں سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آج جو میرے مہمان ہیں جمال ناصر چیمہ صاحب ہیں، جو پی 53 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی تھے. جی چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے تمام معاملات کے حوالے سے بتایا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کاوش کی. آئندہ جو تحریک انصاف کے جو پچھلے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کنٹونمنٹ بورڈ پورے پنجاب سے بھی ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نون نے پنجاب سے اکثریت لی ہے، کچھ سیٹوں کا فرق ہے، لیکن آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ گجرانوالہ میں 10 میں سے 6 نشستیں حاصل کی ہیں. اور اس پہ بھی لوگوں کے سوالیہ نشان موجود ہیں کہ یہاں پہ پیسے کی سیاست ہوئی ہے. لوگوں نے کروڑوں روپے ایک ممبر کنٹونمنٹ بورڈ بننے کے لیے لگائے ہیں، اور خاص کر تحریک انصاف کے لوگوں نے اس روایت کو جرم دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی بڑی فضل اور کرم کے بعد ہم کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن جیتے ہیں. اور دوسرا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کا جاتا ہے، جوائنٹ ورک تھا، ایک ٹیم ایفرٹ ہوئی ہے. اور اس کے بعد میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ پی 53 میں میگا پروجیکٹ آئے ہیں. چلڈرن ہاسپٹل ہے، یونیورسٹی آف گجرانوالہ ہے، اور ٹراما سینٹر ہاسپٹل ہے. تو ان ساری چیزوں کا عوام پہ ایک امپیکٹ جاتا ہے کہ ہمارے لیے ایک جماعت ہے، ایک لیڈر کام کر رہا ہے، تو اس کا ریوارڈ بھی انہوں نے دینا تھا. اس شکل میں لوگوں نے ہم سے پیار کیا ہے اور ہمارا لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے. دوسرے ضلعوں کے مسئلے مجھے نہیں پتہ، لیکن میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ میرا یہاں آفس ہے. میں ہفتے میں 8 دن ہے تو 8 دن ہی یہاں بیٹھتا ہوں. میرے والد صاحب یہاں بیٹھتے ہیں، میں لاہور جاتا ہوں، شام کو میں واپس آتا ہوں، پھر میرے ٹائم لیتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ جاتا ہوں. ہمارا لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے، ہم خوشی غمی میں جاتے ہیں. لوگوں کو کوئی دکھ درد ہوتا ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے، ہم ان کی بات سنتے ہیں، ہم ان کے گھروں پہ جاتے ہیں. ہم یہاں اپنے گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں. ہم نے اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کیا ہوا ہے، ہم نے ان کو ان کے حوصلے بلند کیے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور ان ساروں چیزوں کا پے بیک آنا تھا. اور لوگوں کے ساتھ جب آپ کا پولیٹیکلی طور پہ ایفیلیشن ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتے ہیں، آپ سوئے نہیں، ہم لوگ یہاں تو جاگ رہے ہیں. اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف یہاں جیتی ہے. یہ کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کی جگیر نہیں ہے. لوگ ان کے خریدے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ پابند ہے انہوں نے موڑ دینا ہے. جو بندہ بھی ڈیلیور کرے گا، جو بندہ عوام کو عزت دے گا، ان کو وقار دے گا، ان کی عزت میں اضافہ کرے گا، ان کے لیے میگا پروجیکٹ لے کے آئے گا، ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کرے گا، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بڑی محنت کی ہے. اور یہاں 10 وارڈ ہیں، ہم نے تقریباً ہر وارڈ میں 7 جلسے کیے ہیں. تقریباً میں سارا اپنا ریکارڈ چیک کر رہا تھا تو میں نے اور ہمارے ساتھ جو ہمارے ایم این اے کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، اور سارے لوگوں نے مل کے ہم نے 71 جلسے کیے ہیں. یہاں پہ میں نے جو خود کیے ہیں، میں نے اٹینڈ کیے ہیں. 71 جلسہ کنٹونمنٹ لیول پہ بڑھا ہے. ہم نے ہر لیول پہ ہر گلی میں جا کے جلسہ کیا ہے. ایک موب کو ہم نے موٹیویٹ کیا ہے
ان کو بات کی ہے. اس سے پہلے جو دھڑے ناراض تھے, پی ٹی آئی کا لیٹس سپوز 3 کینڈیڈیٹ تھے اور ان میں سے ٹکٹ تو ایک کو ملنی تھی. جو بندے آزاد کھڑے ہو گئے ہمارے, ہم نے پہلا ہفتہ جا کے ساروں کے گھروں میں جا کے ان کو منایا کہ پارٹی کے لیے, قوم کے لیے, علاقے کی بہتری کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں. اس طرح مخالفوں کو فائدہ ملے گا. لوگوں کو منایا ہے, سمجھایا, ان کا ترلا کیا ہے پھر لوگ ہمارے کینڈیڈیٹ کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں. تو پوری ہم نے ایفرٹ کی ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ بڑا چلا ہے, تو اس کا میں تو جواب نہیں دے سکتا. اب جو بندہ شکست کھاتا ہے, جو ہارتا ہے, اس نے کچھ نہ کچھ تو ایلیگیشن لگانا ہوتا ہے. پھر انہوں نے پیسے کے ایلیگیشن لگا دیے ہیں. سر وہ سرعام لوگوں کے آئی ڈی کارڈ خریدے گئے ہیں, لوگوں کے اس نیا رجحان, پھر پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اس کے اندر ایک غلط روایات کو جنم دیا گیا, لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی ہیں. اس کلچر کو آپ نوجوان ہیں اور آپ قیادت کر رہے ہیں نوجوانوں کی, تو آپ اس چیزوں کو کے خلاف مذمت نہیں کر سکتے یا ان کو روک نہیں سکتے؟ صاف شفاف ہوا ہے, کسی بندے نے الیکشن پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھایا, اور الیکشن انتظامیہ نے بڑے اچھے طریقے سے کرایا. بڑا پر امن الیکشن ہوا ہے, الیکشن میں کوئی حادثہ نہیں ہوا. تو لیکن سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ معاملہ, یہ سر سسٹم چلتا رہتا ہے. رہی بات پیسے چلنے کی, آئی ڈی کارڈ خریدے گئے ہیں, تو اس کا میرے نوٹس میں بالکل آیا ہے. 1-2 شکایتیں آئی ہیں, اور وہ اسپیشلی وہاں سے آئی ہیں جہاں سے 2 سیٹوں سے مسلم لیگ نون جیتا ہے. وہاں سے واقعی انہوں نے شناختی کارڈ لوگوں کے خریدے ہیں, غریب لوگوں کے خرید کے, اور اس کو وہ انہوں نے کاسٹ ہونے نہیں دیا. تو آپ کو پتہ ہے یہ پیسوں کے سر پہ ہی 35 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے ہیں. اس لیے تو ہماری قوم کہتی تھی کہ وہ اگر کھاتا ہے تو پھر لگاتا بھی ہے. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کھائے ہوئے ہیں تو انہوں نے لگانے بھی تھے, تو انہوں نے تو آئی ڈی کارڈ بھی خریدنے تھے. ہمارا تو اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. ہم نے مزدور, محنت کش اور عوامی بندے جو تھے وہ میدان میں اتارے تھے. ہمارا ڈنگرا والے میں کینڈیڈیٹ ہے, اس کی ڈنگرا والے کے باہر ہی سپر جنرل سٹور ہے کریانہ محلے کے اندر, وہ ہمارا کینڈیڈیٹ تھا. اس طرح شریف لوگر تھے. پھر ہمارے طارق مغل صاحب ہیں, شریف مزدور لوگ ہمارے جو ہیں. اچھا سر, جو لوگ درمیانے برادریوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, جو لوگ آزاد کھڑے ہو گئے پی ٹی آئی کے, ٹکٹ کے لیے اپلائی تھے, بعد میں ان کو ٹکٹ ہی ملی, آزاد کھڑے رہے, بازید رہے اور لڑتے رہے, کیا وہ مستقبل میں پی ٹی آئی کے پنڈال میں نظر آئیں گے یا پلیٹ فارم پہ؟ وقتی طور پہ جس بندے نے پارٹی کی وائلیشن کی ہے, ہمارے صدر چودھری اعجاز صاحب, سینٹرل پنجاب پریزیڈنٹ پی ٹی آئی نے ان کو پارٹی سے نکال دیا, اور ہم نے ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا جو عہدیدار تھے. ٹھیک ہو تو گیا, پارٹی تو یہی کر سکتی ہے. جو عہدیدار نہیں ہے وہ تو آزاد سے بھی لڑ آزاد سکتے سے ہے. وہ کل کو پی ٹی آئی کو دوبارہ ووٹ دینا ہے, انہوں نے نون لیگ کو دینا ہے, یہ ان کی مرضی ہے, ان کا ضمیر کا فیصلہ ہے. لیکن آ کے عملی طور پر پی ٹی آئی کی ہمارے عہدیدار ہیں جنہوں نے پارٹی وائلیشن کی ہے, ہم نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. ان کا پارٹی کی قیادت سے, پارٹی کے عہدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مستقبل میں بھی نہیں ہوگا. مستقبل کے فیصلے تو دیکھیں سیاست میں مستقبل ہی کرتا ہے. تو یہ میں اتنا بڑا کوئی پامس تو نہیں ہوں کہ میں یہ بتا سکوں مستقبل میں کیا ہونا ہے. بہرحال راہ پہ واہ پہ پتہ لگے گا کل میں کی. صحیح. آخر پہ سر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ پی پی 53 کے اندر نوجوانوں کے حوالے سے آپ کون سا خاص کام کرنے والے ہیں, اور گجرانوالہ کے لیے خاص تحفہ آپ ایز اے پنجاب وائس چیئرمین کیا دینے جا رہے ہیں؟ ایک تو گجرانوالہ میں میرے حلقے میں اسپیشلی نوجوانوں کے لیے سپورٹ کمپلیکس بنا ہے, اور یہ گجرا پاکستان کا دوسرے نمبر کا فیسلٹیز کے حساب سے بیسٹ سپورٹ کمپلیکس ہے, جس میں آپ دن میں بھی کھیل سکتے ہیں, اور اس میں فلڈ لائٹ سسٹم بھی ہے, رات میں بھی کھیل سکتے ہیں, آؤٹ ڈور گیمز بھی ہیں, انڈور گیمز بھی ہیں. اس کے بعد نوجوان کو ایک اچھا شہری پڑھا لکھا بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی آف گجرانوالہ سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے. کسی نے ایک آدمی سے سوال کیا تھا کہ ایک جو باپ ہے, ماں باپ ہے, والدین, وہ اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ کیا دے سکتے ہیں؟ تو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے کہ اب والدین اپنی اولاد کو سب سے بہتر جو تحفہ دے سکتے ہیں وہ تعلیم ہے. تعلیم سے بہتر تحفہ نہیں ہے. تو ریاست کا سربراہ بھی ایک باپ کی طرح ہوتا ہے. میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار خان, انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی آف گجرانوالہ, اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے. انشاءاللہ وہاں لوگ پڑھیں گے, ان میں شعور آئے گا, ان میں مینرز آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ گجرانوالہ ایک نیا گجرانوالہ تیار ہوگا اور ایک نئی قوم جنم لے گی. جی بہت شکریہ سر.
آپ نے اپنا قیمتی ٹائم تھینک یو دیا. ویری مچ. میں ایک دفعہ پھر کروں گا کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا اور مجھے میرا موقف سننے کے لیے آپ یہاں. تھینک یو. مشکل. جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے وہ جمال ناصر چیمہ صاحب تھے، اور امید ہے کہ ہارٹ ٹاک کا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.